آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لاہور میں کچھ گفتگو کی ہے اور گفتگو میں انہوں نے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون دونوں پہ تنقید کیا. کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. چاہ ہو موجودہ حکومت ہو یا پچھلا حکومت ہو، ان کا زور یہ رہا ہے کہ آپ صرف ڈنڈا کے زور پہ معیشت چلائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی معیشت ڈنڈا کے زور پہ نہیں چل سکتی. پیار سے چلانا چاہیے. اگر ہم کاروباری طبقہ کو، بزنس کمیونٹی کو، یا جو بھی آپ کے ٹیکس کنٹریبیوٹنگ سٹیزنز، ان کو وہ عزت دے تو آپ یو ول گیٹ بیٹر ریزلٹس. جی تو ملک صاحب اب میرے پاس ٹائم کم ہے، ذرا یہ بتائیں گے کہ یہ بلاول صاحب جو ہیں اب تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈنڈے کے زور پہ معیشت چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اختلافات بہت بڑھ گئے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال جی. مجھے نہیں پتا کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بات کی ہے. میں تو روز وزیر اعظم بعض مرتبہ دن میں 2 میٹنگز لیتے ہیں معیشت پہ، بعض مرتبہ ہفتے میں 3-4 میٹنگز لیتے ہیں معیشت پہ. میں نے تو آج تک یہ ڈنڈے کا ذکر نہیں سنا. انہوں نے 8 کمیٹیز بنائی ہیں. تمام کمیٹیز کے سربراہ جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، تمام کمیٹیوں کے سربراہ. یعنی اس وقت جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جو مسائل کا حل ڈھونڈ رہی ہیں، ہم بھی بیٹھتے ہیں، وزیر بھی بیٹھتے ہیں، مگر ان کے سربراہان جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بنایا گیا ہے. وہ لوگ جنہوں نے معیشت کا پہیہ چلانا ہے، جنہوں نے نئے کاروبار کرنے ہیں، نہ صرف ان کی بات سن رہے ہیں بلکہ ان کی بات پہ عمل ہو رہا ہے. آپ نے ابھی دیکھا وہ ایکسپورٹ پروموشن کا جو فنڈ تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اور وہ تمام پیسے ٹیکس کی شکل میں لاگو تھے ایکسپورٹرز پہ، وہ کلیریفائی ہو گیا سر. اچھا اب شفیع اللہ جان صاحب، آج کل آپ کی پارٹی پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے وہی نیریٹو اختیار کر لیا ہے جو کسی زمانے میں شیخ مجیب الرحمان کا ہوتا تھا. کچھ وزراء صاحبان نے بھی ذکر کیا اس کا. تو شیخ مجیب الرحمان کا جو نیریٹو ہے یہ تو دراصل نواز شریف صاحب کا نیریٹو ہے. آپ سنیں کیا کہتے رہے ہیں نواز شریف صاحب. شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا، وہ پاکستان کا سخت حامی تھا وہ، لیکن ہم نے اس کو باغی بنایا، اس کو دھکیلا، اور تاکہ وہ بغاوت کرے. مجیب الرحمان کے ساتھ آپ نے پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر ایک میجورٹی کو آپ نے رد کیا، اور پھر ایسٹ پاکستان کو علیحدہ ہونے پہ مجبور کیا، بنگلہ دیش بنا دیا. تو شفیع اللہ جان صاحب، اب نواز شریف صاحب کے نیریٹو کو تحریک انصاف نے اپنا لیا. یہ آپ تو بڑے ان پہ تنقید کرتے ہیں نواز شریف صاحب. دیکھیے ڈی جی آئی ایس پیاز صاحب نے ان کو غدار قرار دیا. اب ان کی اکارڈنگ پھر تو نواز شریف صاحب کا بھی وہی چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہے جو وہ ہمارے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہیں. آپ کے شو پہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خود کہا ہے کہ جی شیخ مجیب الرحمان جو تھا وہ غدار نہیں تھا. تو اگر خواجہ آصف نے کہا ہے اور نواز شریف نے کہا ہے، وہ آئینی طور پہ ان کا باس بنتا ہے. اب آپ دیکھیں تو جب پہلے وہ کرتے تھے یہ بات، جب یہ نواز شریف صاحب نے جب یہ بات کی تھی اس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور یہ بات کرنے پہ کہ تم شیخ مجیب کا ذکر کیوں کرتے ہو، نواز شریف صاحب کے بیانات، انٹرویوز، تصویر پہ بین لگ گیا تھا میڈیا میں. تو اب آپ نے وہی نیریٹو اختیار کر لیا، تو یہ غلط نہیں ہے؟ دیکھیے جی، ان کے شیخ مجیب الرحمان کوئی معنی نہیں رکھتا ان کے لیے. مسئلہ سارا عمران خان سے ہے. عمران خان ان سے زیادہ پاپولر ہو گیا. اگر نواز شریف شیخ مجیب کا نام لے تو غلط ہے، اگر عمران خان شیخ مجیب کا نام لے تو وہ ٹھیک ہے. عمران خان صاحب ان سے پاپولر ہو گیا. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کریں تو کیا کریں. وہ عمران خان کا خوف انہیں کھا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے تصویر بین، اس کی آواز بین، اب اس کے بیانات پہ پابندی، جو کرنا تھا کر لیا، لیکن اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے اور وہی خوف ان کو کھا رہا ہے. اچھا، تو اگر اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے تو مصدق ملک صاحب پھر آپ کچھ خوف زدہ ہیں یا نہیں ہیں کہ بہت پاپولر ہو گئے عمران خان صاحب؟ ابھی میر صاحب ابھی الیکشن میں 13 سیٹوں پہ الیکشن ہوا، رزلٹ آپ کے سامنے ہیں. ان میں سے 2 سیٹیں ایسی ہیں جن پہ الیکشن ان کے صوبے میں ان کی ایڈمنسٹریشن کے تحت ہوا ہے. لیکن اگر ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک ہم الیکشن نہ جیتے، وہ فارم 47 ہے اور ہم مانیں گے ہی نہیں. اگر آپ کو شکست فاش بھی ہو جائے تو آپ کہیں ہم نہیں مانیں گے، تو یہ کیا بات ہے؟ میں ایک کویسچن چھوڑ رہا ہوں آپ کے پاس. جو NA18 کا ہری پور میں الیکشن ہوا، اس کے فارم 45 آپ کے پاس بھی ہوں گے، ہمارے پاس بھی ہے. میر صاحب کے شو میں بھی لے آؤں گا، آپ بھی لے آئیں، پلس مائنس کر لیتے ہیں. دوسری چیز، اس الیکشن کا جو ریزلٹ تھا، ایک منٹ سر،
وہ اسلام آباد سے کیوں جاری ہوا؟ فارم 47 اسلام آباد سے کیوں جاری ہوا؟ اب آپ پھر 45 47 پہ آ گئے اور میرا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ.